سلطنت عثمانیہ کے زوال کی داستان کچھ یوں ہے کہ سلیمان عالی شان کے انتقال کے بعد عثمانی سلطنت دن بدن زوال کا شکار ہوتی چلی گئی۔ اگرچہ اپنے پیش روؤں کی کاوشوں کی وجہ سے اگلے 350 سال تک قائم رہی، مگر چند ایک کے سوا باقی تمام عثمانی خلفاء انہی غلطیوں کو دہرانے میں لگے رہے جو گزشتہ سلطانوں کے زوال کا سبب بنی تھی۔ سلیمان کے بعد محض ایک صدی کے اندر یورپ کے کئی علاقے ترکوں کے ہاتھ سے نکل گئے اور عثمانی سلطنت کے تنزل کے آثار واضح نظر آنے لگے۔ اسی عرصے میں جب ترک روبائے زوال تھے، یورپ بیدار ہو چکا تھا۔ صنعتی انقلاب نے معاشی اور فوجی استحکام کی صورت میں انہیں ترقی کی راہ پر گامزن کر دیا تھا۔ ایک طرف یورپی حکومتوں کا ترکوں کے خلاف اناد تھا تو دوسری طرف روس کے بار بار کے حملے۔ عثمانی فوجیں اپنی نااہلی اور باہم اتحاد نہ ہونے کے سبب بار بار شکست کھانے کے بعد اپنے علاقوں سے دستبردار ہوتی رہیں۔ 19ویں صدی عیسوی کے وسط تک عثمانی سلطنت کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ اسے یورپ کا مرد بیمار کہا جانے لگا۔ کبھی وہ وقت تھا کہ جب ان کے سلطانوں کو سلیمان عالی شان کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا اور پورے ایشیا اور یورپ میں اس کا طوطی بولتا تھا، مگر آج یہ حالت ہے کہ اسے یورپ کا مرد بیمار کہا جانے لگا۔ ہر طرف سے غیر مسلم طاقتوں نے دباؤ ڈال کر اس کے متعدد علاقے چھین لیے، کچھ آپس میں بانٹ لیے اور کچھ میں خود مختار سلطنتیں قائم ہو گئیں۔ 1857 میں روس کی شاہ پر بوسنیا، ہرزیگوینیا اور بلغاریہ میں بغاوتیں ہوئیں۔ کچھ عرصہ بعد روس نے ترکوں پر حملہ کر کے انہیں شکست دی اور دباؤ ڈال کر عثمانی سلطنت کے اکثر علاقوں کو خود مختار سلطنتیں قرار دے دیا۔ ان اقدامات کے بعد بھی روس کو چین نہ آیا اور 1912 میں اس کے اکسانے پر عیسائی ریاستوں نے گٹھ جوڑ کر کے 7 لاکھ فوج تیار کی اور ترکی پر حملہ کر دیا۔ ترکوں کا بے پناہ جانی و مالی نقصان ہوا۔ اس جنگ کو جنگ بلقان یا جنگ بلقان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جنگ کے بعد ترکوں کی حالت بہت نازک تھی، مگر دشمن کے آپس میں اتفاق نہ ہونے کے سبب انہیں قدرت نے ایک موقع اور دیا۔ 1914 میں پہلی جنگ عظیم کے موقع پر ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا، جبکہ ساری یورپی طاقتیں ان کے مد مقابل تھیں۔ جنگ عظیم 4 سال تک چلتی رہی۔ اس دوران انگریزوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر کے ترکوں کو وہاں سے نکال دیا۔ جرمنی اور اس کے حلیف ترکوں کو شکست ہوئی۔ جنگ کے بعد معاہدہ سیور کے تحت فلسطین اور عراق کے علاقے انگریزوں نے حاصل کیے، شام کا علاقہ فرانسیسیوں کو ملا، جزیرہ نما عرب کو آزاد ریاست قرار دے کر شریف آف مکہ کو وہاں کا حاکم مان لیا گیا۔ سمرنا اور قبرص کے علاقے یونان کو ملے۔ ترکوں کے پاس صرف قسطنطنیہ اور اناطولیہ کے اندرونی علاقے رہ گئے تھے۔ ان علاقوں پر بھی اتحادیوں کی نظر تھی اور وہ مسلسل یونان کو ان پر قبضہ کرنے کی شے دے رہے تھے کہ اسی سنا میں ترکوں میں مصطفیٰ کمال پاشا نے مقبولیت حاصل کی اور قوم پرست تحریک کے جھنڈے تلے ترکوں کو متحدہ قومی حکومت قائم کر لی۔ ترکوں کی متحدہ قومی حکومت قائم کرنے کے بعد 1923 میں ترکی کی جمہوری قومی حکومت کے قیام کا اعلان کیا گیا اور مصطفیٰ کمال پاشا اتا ترک اس کے پہلے صدر بنے۔ مصطفیٰ کمال نے اگلے ہی سال ترکی کی خلافت کا نظام جو تھا وہ ختم کیا اور ترکوں کو لا دینی اور سیکولر راستے پر ڈال دیا۔ اس طرح سے تقریباً 650 سال پر محیط ترکوں کی عظیم الشان اسلامی خلافت کا خاتمہ ہوا۔